اس وقت لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور معلوم نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن جب موت آنی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ یقین رکھیں کہ موت خود نگہبان ہے، انسان کا نگہبان موت خود ایک نگہبانی کرتا رہتا ہے۔ موت وقت سے پہلے خود ہی نہیں آئے گی۔ ہم اور آپ تو بڑے نااہل ہیں کہ ہم اپنے رب کریم، اپنے پروردگار، اس خالق کبریا کے بجائے حمد و ثنا کرنے کے ہمیں ہر جگہ ہم سے نکارا پن سرزد ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے اور ہم دنیا کی مشغولیات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم جو ہے پھر اس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور ذرا اندازہ لگائیے، آپ بساتے خود سوچئے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو روزہ کو چھوڑ دیتا ہے، احکام خدا بندی کو چھوڑ دیتا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے حبیب کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اور جس پر لعنت برس رہی ہو اس پر رحمت کی کب بارش ہوگی؟ اندازہ لگائیے، کیسے رحمت کی بارش ہو سکتی ہے اور کہاں سے رحمت کی بارش ہوتی ہے؟ کون ایسا رب ہے جو اس کے علاوہ جو رحمت کی بارش برسائے اور ہماری دعا کو قبول کر لے؟ جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے احکام کی پابندی کریں، اور ہم نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور دعاؤں کے طلبگار بھی رہتے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت آنی ہے تو آنی ہے نا، اسے نہ کوئی دعا نہ کوئی تعویذ، کسی قسم کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعہ کی طرف لے جاؤں جہاں 70,000 لوگ اپنی نااہلی کی وجہ سے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ اتر چکے۔ ذرا غور سے سنیے۔ اور اس واقعہ کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا کہ وبا آئی ہے تو آئی ہے، بلا آئی ہے تو آئی ہے، بیماری آئی ہے تو آئی ہے۔ اچھا، ہم مومنوں کے لیے ایک بات اور بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکلات آ جائیں یا بیماری آ جائے تو ہمیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے واویلا کرنے سے وہ مرض دفع نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ کرائے پر کچھ آدمی لے آتے، افسوس ضائع کرتے، روتے دھوتے اور دفع ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے نا؟ وہ وبا آئی ہے یا بلا آئی ہے یا بیماری آئی ہے تو ہم مومنوں کے لیے تو یہ ہے کہ ایک امتحان کا راستہ بھی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، لیکن وہ کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذی روح کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے طاقت بھری تکلیف دیتا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف ہے ہم کو، تو یقین مانیے کسی نہ کسی ہمارے نااہلی کی وجہ سے ہے۔
ہاں ہمارے ناکاراپن کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور وہ بھی رب کا اتنا بڑا کرم ہے، وہ ایسا کریم رب ہے میرا کہ اللہ کی پناہ، کہ اگر وہ اس خطا کا بدلہ اگر اس بیماری سے لے لے، یا ہمارے مال کے ختم ہو جانے کے بدلے لے لے، تو کرم نہیں ہے. کیونکہ وہ اعمال جو ہم نے کیے تھے، وہ گناہ جو ہم نے کیے، وہ خطائیں جو ہم نے کی، اس کا بدلہ کیا تھا؟ جہنم. اور جہنم کی آگ سے اللہ نے مجھے بچا لیا کہ ہمیں وہ بیماری دے کر کے ہمیں وہاں والی جو سزا ہے اس سے بچا لیا. اس میں ہمارے دو فائدے ہو گئے. فائدے یہ ہو گئے کہ ایک تو ہمارے کفارہ ادا ہو گئے، ہمیں بیمار کر کے، ہمیں پریشانی میں ڈال کر، ہمارے مالوں کا نقصان کر کے اس نے اس عذاب جہنم سے بچا لیا. مال یہاں برباد ہو گئی، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں تک بیمار ہو رہے، کوئی بات نہیں، اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ہے نا. ایک تو وہ کفارہ ادا ہو گئے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ان بیماریوں پر، ان پریشانیوں پر ہم نے صبر کیا اور اللہ کے پر چھوڑ دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. ہم نے صبر کیا. اور صبر ہم کریں گے کب؟ یہ صبر کرنے کے جو موقع ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ صرف تفریحوں میں کہیں ارے صبر کرو. ارے ایک انسان خوب اچھا خاصا ہے، ہٹا کاٹا ہے، اور وہ خوب بہترین عیش و عشرت میں رہتا ہے، تو کس بات پہ صبر کرے؟ جب یہ کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے. تب نے یہ موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں صبر کرنے سے وہ آزمایا کہ ہم صبر کر پاتے ہیں یا نہیں. تو اگر ہم نے صبر کیا اور اللہ کی مقدس ذات پر چھوڑ دیا کہ وہی شافی مطلق ہے، وہی کارساز ہے، اور یہ کہہ کہ ہم خوش ہو گئے، کسی قسم کی کوئی شکوہ نہ کیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں تو صبر کرنے کا صلہ بھی مل گیا. اور صبر کرنے کا صلہ کیا ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ہی میرے ساتھ ہو جاتا ہے نا، صبر کرنے والوں کا ساتھ ہو جاتا ہے، تو باقی کیا بچا بتائیے. جب تو خدا میرے ساتھ، خدا کی ساری خدائی میری، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو دو فائدے ہو گئے، ایک تو ہم گناہ سے بھی دھل گئے، کفارہ ہو گئے ہمارے، اور دوسرا ہم نے صبر کیا. الحمدللہ ہر مومن کو چاہیے کہ کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی بیماری آئی، کوئی بلا آئے، تو ہمیں صبر استقلال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ شافی مطلق وہی ہے، وہی رب قدیر ہے. تو ان قوموں نے کیا کیا، جب وہاں وبا آئی، بلا آئی، تو وہ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے. شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور وہاں وہ رہنے لگے. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ نادانی اور یہ ناشکری اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس بلا میں گھیر لے، تو وہ اللہ کو ان لوگوں کی یہ حرکت پسند نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما کر اس زمین پر، اس خطے پر بھیجا جہاں وہ لوگ جنگل میں چلے گئے تھے، اپنے گاؤں آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے. تو وہ فرشتے وہیں جنگل میں حاضر ہوئے. ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کر اس نے وہیں سے آواز لگائی، موتو، یعنی تم لوگ سب کے سب مر جاؤ. اور چونکہ اللہ کا حکم ہے، سب کے سب وہ مر گئے. اور مر گئے تو تقریباً 8-10 دن تک وہ لوگ یوں ہی پڑے رہے، گور و کفن. اتنے لوگ مرے، اتنے لوگ مر گئے، بے شمار نہ ہو گئے. 70,000 بہت بڑی تعداد ہے، اور اتنے کفن دفن سب مشکل ہو گئے لوگوں کو. اتنی مشکل میں کہ اتنے لوگوں کا کیسے کفن دفن کیا جائے. اب وہ صاحب ظاہر سی بات ہے، وہ سب کے سب سڑن پیدا ہو گئے، سب گل گئے، سڑ گئے، سب کے سب
اور بدبو، ایسا بدبو، بھیانک بدبو کہ اور اس وبا جو بلائیں تھی اس کو دوبالگی عطا کر دیا۔ پریشان حال لوگوں نے، اب کیا کرے، پریشان ہو کر کے پورا علاقے میں بدبو ہی بدبو تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کی 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آپ دیدہ ہوئے۔ یاد رکھیے یہ نبی کی مقدس ذات گرامی ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے نا، تو وہ بہت ہی رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، اور پھر باری تعالیٰ کی دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا فتویٰ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یاد رکھیے وہ سب کے سب سڑ گل کے ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تھے، گوشت وغیرہ تو سڑ گل کے بیکار ہو گئے، ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھی، اور سب آپس میں چونکہ درندے سب ایک دوسرے سے تہس نہس کر چکے تھے۔ تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ حکم کیجئے کہ اے ہڈیوں سب آپس میں جڑ جاؤ۔ بس یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں پر یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت پھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پہ نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ہیں نشان۔ میرے پیارے، اللہ کی ذات مقدس ذات ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، وہی شافی ہے، اس پہ بھروسہ رکھیے، اور دنیا وہ معافی ہے کہ کسی چیزوں پہ کوئی یقین نہیں۔ اللہ کی ذات بخشنے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ بے شک وہ مالک ہے ہم سب کا، خالق ہے سب کا، رحمان و رحیم ہے، بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں ہم سب توبہ استغفار کرتے رہیں۔ معلوم نہیں کہاں، کس جگہ، کس طرف، کس بولنے میں، کس سننے میں، کس سمجھنے میں، کس دیکھنے میں ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے۔ پڑھیے ہم سب مل کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔